بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ایمان والوں کو حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور دو چیزوں کا حکم دیا کہ صبر اور نماز، ان دونوں چیزوں سے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے بندوں کو اتنے احکامات دیے، لیکن کسی بھی حکم پر اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو اللہ تمہارے ساتھ ہے، زکوٰۃ دو اللہ تمہارے ساتھ ہے، حج ادا کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور نیک کام کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین۔ اے بندے، مصیبت پر تو صبر کرے گا، تیرا خالق کائنات تیرے ساتھ ہے۔ تو صبر کر لے مصیبت پر۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جب اللہ ہی بندے کے ساتھ ہو جائے، اللہ خود اس بندے کی مدد فرمائے، پھر اللہ آگے ارشاد فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہم بندوں کو آزمائیں گے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن وراحت الکافر۔ سرکار فرماتے ہیں یہ دنیا میرے امتیوں کے لیے، مومن امتیوں کے لیے قید خانہ ہے، مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے راحت۔ مومن کے لیے قید خانہ جیل ہے، اور کافروں کے لیے راحت۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ کافروں کی راحت یہاں ختم ہو جائے گی، جہنم میں قید کر لیے جائیں گے، اور میرا مومن امتی یہاں قید خانے میں چند سال گزارے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرے گا، یہ قید خانے کی زندگی گزر جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ دنیا قید خانہ ہے، عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ 29ویں پارے کی آیت ہے سورہ ملک کی۔ رب فرماتا ہے ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں۔ کیا رب نہیں جانتا؟
کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ میں جس بندے کو پیدا کر رہا ہوں وہ عمل کرے گا یا گناہ کرے گا؟ کیا رب نہیں جانتا کہ یہ بندہ فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا؟ رب سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی رب فرماتا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ میں دیکھوں کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے۔ یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اب جب قید خانہ ہے تو رب فرماتا ہے میں بندوں کو آزماؤں گا، بندوں کا امتحان بھی لوں گا۔ جو رب نعمتیں دینے پر قادر ہے وہ رب آزمانے پر بھی قادر ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی مال زیادہ دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالی مال نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان وہی فیصلہ فرماتا ہے جو اس بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بندے تو مجھ سے دعا مانگ، تو آخرت کے بارے میں مجھ سے جو مانگے گا میں دے دوں گا، لیکن دنیا کے بارے میں جو کچھ تو مجھ سے مانگے گا میں اس مانگنے والی بات پر نظر کروں گا، اگر بہتر ہوگی تو دوں گا اور اگر بہتر نہیں ہوگی تو رب فرماتا ہے میں نہیں دوں گا۔ اللہ بندوں کے ساتھ وہ انصاف فرماتا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے میں بندوں کو نعمتیں دینے کے بعد آزماؤں گا۔ کس طرح آزماؤں گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے بھوک سے آزماؤں گا، انہیں بھوکا رکھوں گا، بھوک کی تپش کو اور بھوک کی گرمی کو اور بھوک کے سارے مسائل کو اسے حل کرنا ہوگا، بھوکا رہنا پڑے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب فرماتا ہے قسم قسم کی باتوں سے بندے کو میں آزماؤں گا، کبھی مال سے آزماؤں گا، کبھی اولاد دے کر آزماؤں گا، کبھی اولاد لے کر آزماؤں گا، کبھی اولاد کی فراوانی کر دوں گا اور کبھی ایک بھی اولاد نہیں دوں گا۔ ہر طرح سے میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا، امتحان لوں گا، اور جب آزماؤں گا اور امتحان لوں گا بندہ ان آزمائش میں اس امتحان میں کامیاب ہوگا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک جو کچھ تھا جتنا تو نے آزمایا، جتنی طرح تیرے طرف سے امتحانات ہوئے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یا اللہ میں تو صبر کر رہا ہوں، جتنے بھی امتحانات ہوئے میں صبر کر رہا ہوں، اور جب صبر کر رہا ہوں تو رب ارشاد فرمائے گا فرشتو میرے اسی بندے کو بشارت سناؤ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس صبر کرنے والے بندے کے پاس جاؤ اور اسے بشارت سناؤ۔ کیا بشارت سناؤ؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں نے جب بندے کو آزمایا، مصیبتوں میں گرفتار کیا تو بندے نے کیا کیا؟ بندے نے کہا اے اللہ تیری طرف سے جتنی مصیبتیں آئی، جتنی پریشانی آئی، جتنے امتحانات آئے مالک میں نے سب کچھ جھیل لیا، صبر کیا، اولاد دی تو بھی صبر کیا، اولاد نہ دی تو بھی صبر کیا، ہر مسائل پر ہر مراحل پر مالک میں نے صبر کیا۔ مالک میں نے اتنی بات اپنے دل و دماغ میں بٹھائی تھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مالک میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، جب تیرا دیا ہوا ہے تو اسے واپس بھی لے سکتا ہے، ہم اللہ کے مال ہیں اور جب اللہ چاہے دے دے، اللہ چاہے تب اسے اپنے پاس لے لے۔ مالک ان سارے مراحل پر میں نے صبر کیا، صبر کے دامن کو میں نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، مالک میں ہمیشہ صبر کرتا رہا۔ جب صبر کرتا رہا تو رب ارشاد فرماتا ہے بندے تو نے صبر کیا اب انعام بھی ملے گا، صبر کیا ہے انعام ملے گا۔ کیا انعام؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، مصیبت پر جو بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتو گواہ رہنا جس بندے نے مصیبت پر صبر کیا ہے تو میں خود خالق کائنات ہو کر، ان کا رب ہو کر، ان کا خالق ہو کر، اے فرشتو گواہ رہنا میں اپنے اسی بندے پر درود بھی بھیجتا ہوں، رحمتیں بھی بھیجتا ہوں، اسی بندے پر درود بھی بھیجتا ہوں، رحمتیں بھی بھیجتا ہوں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور رب گارنٹی دے رہا ہے، رب گارنٹی عطا فرماتا ہے، رب فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، فرشتوں گواہ رہنا یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کر کبھی نہ دے کر، لیکن جب اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے تو بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں صبر کرے، ہر حال میں یہ سوچے کہ میرے لیے جو بہتر تھا میرے اللہ نے وہی میرے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بندے تیرا رب
کسی بھی بندے کے ساتھ ایک ذرے کے برابر بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ کسی بھی بندے کے ساتھ، ہم ہیں کہ ہم کبھی عبادت کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، دل ہوتا ہے تو مسجد میں آتے ہیں، نہیں ہوتا تو نہیں آتے، ہمارا دل ہوتا ہے تو ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، دل ہوتا ہے تو ہم اللہ کو ناراض بھی کرتے ہیں، ہم قسم قسم کے اعمال بھی کرتے ہیں اور قسم قسم کے گناہوں میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رب کتنا خالق کائنات کتنا ارحم الراحمین ہے کہ رب فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، میں اپنے کسی بندے پر ذرہ برابر، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ بندے کو آزماتا ہے، اور جب بندے کو اللہ آزماتا ہے تو پھر اللہ کتنا کرم کرتا ہے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کے یہاں جوان بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، گھر کے اندر جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے تو نہ جانے گھر کے اندر ہماری زبان سے کتنے اول فول زبان سے نکلنے لگتے ہیں۔ معاذ اللہ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے اتنے کفریہ کلمات بول دیتے ہیں، اللہ کی شان میں اتنی گستاخیاں کر دیتے ہیں کہ ہمارا ایمان تک ختم ہو جاتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا۔ جب نعمتیں آتی ہیں تب تو نہیں کہتے ہو کہ اللہ نے نعمتیں مجھے سب سے زیادہ دی ہے، لیکن جب پریشانی آتی ہے ہم قسم قسم کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اول فول بکتے ہیں۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں جوان بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کے بعد فرشتے جب آسمانوں پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں جس کے یہاں جوان بیٹے کا انتقال ہوا تم اس کے پاس گئے تھے، بتاؤ اس کا باپ کیا کہہ رہا تھا، کیا اللہ نہیں جانتا تھا؟ جوان بیٹے کا انتقال ہوا اور اس کی ماں اور اس کے باپ نے، اس کے گھر والوں نے کیا کیا الفاظ اپنی زبان سے نکالے، کیا اللہ نہیں جانتا تھا؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے دل میں چھپی ہوئی بات بھی تمہارا خدا جانتا ہے۔ زبان پر الفاظ بعد میں آتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو کچھ سوچتے بھی ہو، دماغ میں جو کچھ تصور بھی آتا ہے، رب فرماتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ اللہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، لیکن اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں جس کے یہاں جوان بیٹے کا انتقال ہوا مجھے بتاؤ کہ ان کے گھر والے کیا کہہ رہے تھے، اس کا باپ کیا کہہ رہا تھا، اس کی ماں کیا کہہ رہی تھی۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ یہ تو اللہ کا مال تھا، اللہ نے واپس لے لیا، میں تو صبر کر رہا ہوں، اللہ کا مال تھا اللہ نے واپس لے لیا، ہاں مجھے غم اور افسوس ضرور ہے لیکن اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکایت نہیں۔ بچے کی جدائی پر غم تو ضرور ہے، افسوس ضرور ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی گلا شکوہ نہیں، اللہ کا مال تھا اللہ نے واپس لے لیا۔ وہ فرشتے عرض کرتے مالک تو نے اس انسان کا جوان بیٹا لے لیا، پھر بھی اس کا باپ صبر کر رہا تھا، اس کی ماں صبر کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں اس کے لڑکے کو، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو جنت میں بڑے بڑے مکان عطا فرماؤں گا، یہ صبر پر جنت میں بڑے بڑے مکان عطا فرماؤں گا۔ کس چیز کی بنیاد پر؟ کہ میں نے اسے امتحان میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا تو اس بندے نے صبر کیا ہے۔ ساتھیو صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، ہمیشہ صبر کیا کرو چاہے جتنی بھی مصیبت آئے۔ یہ ہمیشہ سوچتے رہنا کہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ کوئی یہ بات دماغ میں نہ رکھیں کہ فلاں انسان نے مجھ پر جادو کر دیا تو مصیبت آئی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، رب فرماتا ہے تمہارے اوپر جتنی مصیبتیں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے اعمال کی بنیاد پر آتی ہے۔ اور رب کتنا کریم ہے، رب فرماتا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو کچھ مصیبتیں آتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور رب فرماتا ہے بہت سارے گناہ تو ہم ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، بہت سارے ہم ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، کچھ ہیں جن کی بنیاد پر تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہے۔ آج ہم مصیبت میں نہ جانے کتنے اول فول بکنے لگتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کتنا صبر تھا، وہ صبر وہ مصیبت کہ اس مصیبت پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنا صبر کیا کہ اس صبر کا سرٹیفکیٹ دنیا کے انسان نے نہیں، خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اے ایوب ہم نے تو تمہیں صابر پایا ہے،
ایوب ہم نے تمہیں صابر پایا. اللہ خود بندے سے ارشاد فرما رہا ایوب ہم نے تمہیں صابر پایا ہے. جب اللہ بندے کو صابر پاتا, حضرت ایوب علیہ السلام کیا تھا, کیسا امتحان ہوا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا. کسی کے پاس اتنا مال نہیں تھا جتنا حضرت ایوب کے پاس تھا. دنیا کے عظیم ترین بادشاہ, نبی تو تھے, اللہ نے مال بھی اتنا دیا تھا, لیکن اتنا مال ہونے کے باوجود حدیثوں میں آتا ہے, کتابوں میں آتا ہے, حضرت ایوب علیہ السلام رات بھر نمازیں پڑھا کرتے تھے, ہمیشہ زبان سے الحمدللہ, ہمیشہ اللہ کا شکر. اور اب فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم, بندے تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا تو میں تیرے مال میں اور برکتیں دیتا جاؤں گا, مال اور بڑھاتا جاؤں گا. حضرت ایوب علیہ السلام اتنا مال, غالباً ان کے یہاں کام کرنے والے ان کے جانوروں کو چرانے کے لیے 5000 غلام تھے. اب سوچئے کتنے جانور ہوں گے کہ ان جانوروں کی رکھوالی کرنے کے لیے 5000 غلام, ہر طرح کے جانور, اور اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا تھا. لیکن حضرت ایوب ہمیشہ اللہ کا شکر, اللہ تیرا احسان ہے, اللہ تیرا احسان ہے, ہمیشہ الحمدللہ. اور میں نے تو کتاب میں یہاں تک پڑھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ظہر کی نماز صرف 2 رکعت اس وقت فرض تھی اگلی امت پر. حضرت ایوب علیہ السلام ظہر کی نماز میں اللہ اکبر کرتے تھے, نماز شروع کرتے تھے, اور عشاء کے وقت 2 رکعت ختم ہوتی تھی. اتنی لمبی نماز, عشاء کے وقت 2 رکعت ختم ہوتی, پھر آپ تبلیغ کرتے, لوگوں کو سمجھاتے, سمجھانے کے بعد پھر مصلی بچھاتے, پھر ساری رات عبادت کرتے. اتنا اللہ کا شکر. جب اتنا اللہ کا شکر کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یادہ پسند آئی, تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرشتوں کو جمع کیا, اور فرشتوں کو جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, اے فرشتوں, میں خود خالق کائنات ہو کر میرے ایوب پر فخر کر رہا ہوں, میں ایوب پر فخر کر رہا ہوں کہ میرا ایوب کتنا احسان بجا لا رہا ہے, کتنا شکر کر رہا ہے. تو فرشتوں نے عرض کیا, مالک تو نے مال ہی تو اتنا دیا ہے, تو نے مال دیا ہے تو ایوب احسان تو کرے گا, ایوب تیرا شکر تو ادا کرے گا. تب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے مال دیا ہے تو میرا شکر بجا لا رہا ہے, اب میں اپنے بندے ایوب کو آزماؤں گا, امتحان ہوگا. اور کتنا سخت امتحان ہوا, واقعہ بہت تفصیل والا ہے, میں شارٹ میں سمجھا رہا ہوں. اتنا خطرناک امتحان, آندھی چلی, آندھی کا چلنا تھا کہ جتنے جانور تھے سب کے سب مر گئے. مال کا نقصان ہو جائے انسان ڈگمگا جاتا ہے, لیکن حضرت ایوب علیہ السلام جب سارا مال ختم ہو گیا, آپ جب نماز سے فارغ ہوئے, لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا, ایوب غضب ہو گیا, تمہارا جتنا مال تھا, جتنے جانور تھے, سب تباہ و برباد ہو گئے, ایوب اب کیا کرو گے؟ حضرت ایوب نے کہا, الحمدللہ, اللہ کا مال تھا, اللہ نے واپس لے لیا, اللہ نے دیا تھا, اللہ کا مال تھا, اللہ نے واپس لے لیا, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, کچھ نہیں, میں تو صبر کرنے والا ہوں. اللہ نے دیا تھا تب بھی صبر کر رہا تھا, اللہ نے لے لیا اب بھی میں صبر کر رہا ہوں. چند دن گزرے, آپ کی ساری اولاد ایک مکان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, چھت گری, چھت کا گرنا تھا, سارے بیٹے انتقال کر گئے. ایک ہی دن میں سارے بیٹوں کا انتقال ہو جانا. یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے 14 بیٹے اور بیٹیاں تھی آپ کی, کچھ جگہ 21 بھی لکھا ہوا ہے, یعنی 14 تو کنفرم ہے, 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں حضرت ایوب علیہ السلام کی. یہ 14 بیٹے اور بیٹیاں ایک مکان کے اندر بیٹھے تھے, چھت کا گرنا تھا, چھت گری, 14 بیٹے انتقال کر گئے. ایک گھر پہ ایک ہی وقت میں 14 بیٹے کا انتقال ہو جانا کوئی معمولی بات ہے؟ جب ان سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا, حضرت ایوب کے پاس لوگ آئے, کہا ایوب غضب ہو گیا, 14 کے 14 بیٹے انتقال کر گئے, اب ایوب کیا کریں گے؟ حضرت ایوب نے کہا, الحمدللہ, اللہ کا مال تھا, اللہ نے واپس لے لیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آزمائش کا سلسلہ شروع کیا. مال تو ختم ہو گیا, اولاد بھی ختم ہو گئی, بستی والوں نے بھی وہاں سے نکال دیا بستی میں سے. اب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اللہ کا احسان ادا کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کر رہے ہیں. فرشتوں نے کہا, مالک, یہ تو نے ان کو مال سے آزمایا ہے, اولاد سے آزمایا ہے, ابھی جسم سلامت ہے اس لیے وہ تیری عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فرشتوں تمہاری یہ آرزو بھی میں پوری کروں گا. حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی. کیسی بیماری؟ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام پر بخار آیا, اور کتنا خطرناک بخار, حدیث کے الفاظ ہیں, اتنا خطرناک بخار آیا کہ بخار کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم گلنے لگا. بخار کی تپش, اتنا خطرناک بخار تھا کہ بخار کی تپش کی وجہ سے حضرت ایوب کا جسم پگھلنے لگا, گلنے لگا.
آپ اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. جب بھی آپ کو آپ کے بستر سے اٹھایا جاتا تو چمڑی بستر پر ہی رہ جاتی تھی. کتنا خطرناک مرض تھا. کون تھے یہ؟ معمولی تو نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے. جب نبیوں پر اللہ تعالیٰ اتنی آزمائش کرتا ہے تو ہم تو پھر اس کے بندے ہیں. کیا ہمارے اوپر مصیبت نہیں آ سکتی؟ حضرت ایوب علیہ السلام اتنی خطرناک بیماری، اتنا خطرناک مرض کہ جب بستر سے اٹھاتے تو چمڑی بستر ہی پر رہ جاتی، جسم گلنے لگا، گوشت ختم ہو گیا، اور پھر جسم کے اندر پھوڑے اور پھنسی نکلنے لگی، اور اسی میں کیڑے بھی پڑنے لگے. اور یہاں تک کہ جب کوئی کیڑا گر جاتا تھا حضرت ایوب اس کیڑے کو اٹھاتے تھے، اسی زخم پر رکھ دیتے تھے. آج اگر ہم سوئے ہوں اور مکھی بیٹھ جائے تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوتی ہے. ایسے ہی بیٹھ سوئے ہوں اور مکھی بیٹھ جائے تکلیف ہو جاتی ہے. اور اگر یہی مکھی کوئی زخم پر بیٹھ جائے، کسی جگہ زخم ہوا ہو اور زخم پر مکھی بیٹھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. ان کا صبر تو دیکھو کہ وہ زخم پر کیڑے پڑ گئے تھے، اور کیڑا اگر گر جاتا تھا حضرت ایوب اس کیڑے کو اٹھاتے تھے اور اٹھانے کے بعد اسی جگہ پر رکھ دیتے. اتنی خطرناک بیماری. سب نے چھوڑ دیا، سب چلے گئے، خاندان والے، بستی والے. بستی سے دور ایک جھوپڑی پر، گندگی کی جگہ پر ایک جھوپڑی بنا دی. حضرت ایوب اور ان کی بیوی حضرت بی بی رحمت وہاں رہنے لگے. حضرت بی بی رحمت جو آپ کی زوجہ تھی، آپ کی خدمت کرتی رہی. یہ حضرت بی بی رحمت بھی کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی ہیں. خاندان بھی دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کی بیٹی حضرت بی بی رحمت، اور حضرت بی بی رحمت زوجہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی. آپ ہمیشہ ان کی خدمت کرتی رہی، یہاں تک کہ 7 سال گزر گئے. 1-2 دن بیماری نہیں رہی، 7 سال کا عرصہ گزرا. 7 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کی زوجہ نے کہا، اے میرے شوہر نامدار، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں. آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو شفا عطا فرمائے گا. حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی سے کہا، بیوی مجھے یہ بتا، ہماری آشائش کے دن کتنے گزرے ہیں؟ کتنے دن تک ہم اچھے تھے؟ بیوی نے کہا 80 سال. اتنے سالوں تک آپ اچھے تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اتنے سالوں تک میں اچھا تھا، چند دن کے لیے مصیبت آئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا پھروں. اب آپ فرماتے ہیں جتنے سال میں خوش رہا ہوں، اچھا رہا ہوں، اتنے ہی سال اگر میں مصیبت میں رہوں گا، اتنے سال دونوں برابر ہو جائیں گے. پھر میں دعا کے بارے میں سوچوں گا کروں یا نہ کروں. یہ نہیں کہ میں فوراً دعا کر دوں گا. آپ صبر کرتے رہے، اتنی پریشانیوں میں صبر کرتے رہے. شیطان کو موقع ملا، اور پھر شیطان بھیس بدل کر حضرت بی بی رحمت کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہا، اے اللہ کی بندی، میں آیا ہوں، لیکن آیا اس لیے ہوں کہ تیرے شوہر پر جو کچھ پریشانی ہے، جتنی بیماری ہے، ساری بیماریوں کا علاج میرے پاس ہے، میں سارا علاج کر دوں گا. عورتیں ناقص العقل ہیں، شوہر کی محبت میں گم ہو جاتی ہے. حضرت بی بی رحمت نے کہا میرے شوہر کا علاج ہو جائے گا؟ اس نے کہا علاج ہو جائے گا. کہا کیا فیس لوگے، کیا اجرت لوگے؟ اس نے کہا کوئی اجرت نہیں، بس جب اچھے ہو جائیں تمہارے شوہر تو اتنا کہہ دینا کہ شفا تو دیتا ہے. جب اچھے ہو جائیں تو کہہ دینا کہ شفا تو دیتا ہے. بی بی رحمت نے سنا، بھاگتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی، کہا میرے شوہر نامدار، ایک حکیم ملا ہے، وہ آپ کا علاج بھی کر دے گا، سب کچھ اچھا ہو جائے گا. وہ اللہ کے نبی تھے، بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. وہ جیسے بی بی رحمت نے آ کر کہا کہ ایک حکیم ملا ہے، اور حکیم نے کہا ہے میں تمہارا علاج کر دوں گا. کہا کیا اجرت لے گا؟ کہا اجرت لینے سے منع کیا ہے. اس نے کہا کہ بس اچھا ہو جائے تو اتنا کہہ دینا کہ شفا تو ہی دیتا ہے. اتنی نقاہت، اتنی کمزوری. اتنا سننا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام اپنی پوری طاقت کو جمع کرتے ہیں اور بستر سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور غصے میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے بی بی رحمت، تمہیں معلوم نہیں وہ کوئی انسان نہیں، وہ تو ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، وہ تمہارا ایمان ڈگمگانے کے لیے آیا تھا. اب حضرت ایوب علیہ السلام اتنی نقاہت ہے، اتنی کمزوری ہے، لیکن اس کمزوری کی بنیاد پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری شریک حیات سنو، اللہ کی قسم اگر میں اچھا ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. تم شیطان کی بات میں آ گئی. کیا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ جو اللہ مصیبت دے سکتا ہے وہی اللہ شفا بھی عطا فرما سکتا ہے. تو شیطان کے ہتھ کڑے چڑھ گئی. جب آپ نے ڈانٹا، ایک ہی بیوی، خاندان میں کوئی نہیں ہے،
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں. ایک بیوی اتنے سالوں سے لگاتار خدمت کر رہی ہے اور پھر بھی حضرت ایوب ان پر غصہ ہوتے ہیں. تو بیوی بھی بیوی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، گھر چھوڑ کر بھاگی نہیں تھی. یا آج اگر ہمارے گھر میں تھوڑی سی بات آ جائے، آج عورتیں کا دستور ہو گیا ہے. پہلے تو مجھے جب بیان میں کرتا تھا عورتوں پر تو میں بتایا کرتا تھا کہ آپ لوگ سنا دینا. اب تو میرا بیان ریکارڈ ہوتا ہے، گھر پہ جا کر سنا دینا عورتوں سے کہ وہ عورتیں، اللہ ان عورتوں سے خوش ہوتا ہے جو عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہے. لیکن وہ عورتیں جو ہمیشہ ناشکری کرتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت بی بی رحمت سے ہماری قوم کی ماں بہنیں سبق حاصل کریں کہ اتنے لمبے عرصے تک حضرت بی بی رحمت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کی اور آخر میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ تو شیطان کی باتوں میں آ گئی، میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. پھر بھی حضرت بی بی رحمت نے گھر کو چھوڑا نہیں تھا، ان کے پاس لگی رہی، ان کی خدمت کرتی رہی. اس لیے خدمت کرتی رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ شوہروں کی فرما برداری کرتی رہیں. اور اس امت میں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر میری شریعت میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اے عورتوں اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. اتنا بڑا مقام. لیکن آج ہماری ماں بہنیں اتنی غلط روش پر چلی گئی ہے، تھوڑی سی بات پر گھر چھوڑ کر جو بھاگ جاتی ہے، ناشکری جو کرتی ہے. یاد رکھنا ہو ماں بہنیں، ہمارے شوہر کیسے بھی ہوں، فرعون جیسے تو نہیں ہے. ہمارے شوہر جیسے بھی ہوں، نمرود جیسے تو نہیں ہے. فرعون کیسا تھا؟ فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کو کتنا ستایا تھا. کتاب اٹھاؤ، کتابوں میں ملے گا. حضرت آسیہ کو جب رات میں سونے کا وقت ہوتا تو فرعون حضرت آسیہ کے ہاتھ کو زمین پر رکھتا تھا اور زمین پر رکھنے کے بعد کیلے ٹھوکتا تھا. کیلے ٹھوکنے کے بعد آپ کے سر کے بال سے ایک چھت بناتا تھا، لٹکا دیتا تھا اور اس عالم میں سوتا تھا. اتنی تکلیفیں دیتا تھا، لیکن حضرت آسیہ اپنے شوہر کے فرما بردار تھی. کبھی اف تک نہیں کہا، ہمیشہ صبر کیا. شوہر جتنا ستاتا رہا حضرت آسیہ صبر کرتی رہی. اتنا صبر کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں جنت پہنچا، لامکاں پہنچا، معراج کی رات میں جب میں نے جنت کا مشاہدہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں، جنت کے اعلیٰ منزلوں پر حضرت آسیہ بیٹھی ہوئی ہے. حضرت آسیہ کو اتنا بڑا مقام کس لیے ملا؟ شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے. تو آج ہماری ماں بہنیں شوہر کی فرما برداری کریں، ناشکری نہ کریں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے جنت کو دیکھا اور جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو کیا دیکھا؟ سرکار فرماتے ہیں، جہنم میں میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا. جہنم میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا. تو ان صحابیہ کرام جو صحابات بیٹھی تھی، عورتیں بیٹھی تھی، ان عورتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جہنم میں زیادہ عورتیں کس لیے تھی؟ حدیث کے الفاظ ہے، یہ بخاری سنا رہا ہوں میں آپ کو، کتاب الایمان کی حدیث ہے بخاری شریف کی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا. عورتوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، رسول اللہ، کس چیز کی بنیاد پر جہنم میں عورتیں زیادہ کس لیے تھی؟ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَتَكْفُرُونَ الْعَشِيرَ، اے عورتوں، تمہیں جہنم میں نے زیادہ اس لیے دیکھا ہے کہ تم زمین پر اپنے شوہروں کی ناشکری کیا کرتی ہو. ناشکری کی بنیاد پر جو عورتیں شوہروں کو ستاتی ہے، ان کی ناشکری کرتی ہے، ان کی خدمت کے بجائے ان کی نافرمانی کرتی ہے، سرکار فرماتی ہے ایسی عورت مرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا. اور جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار دیتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ اعمال کم ہوں گے، شوہر کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. حضرت بی بی رحمت کے بارے میں حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے. ارشاد فرمایا، میں اگر ٹھیک ہو گیا تو پھر میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. مصیبت کا سلسلہ شروع رہا، تکلیفیں آتی رہی، فاقوں پر فاقے آنے لگے، ہر طرح کی آزمائش، جتنی آزمائش تھی ساری آزمائش آنے لگی. یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان بھی کٹ کٹ کر گرنے لگی. کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی زبان کے 8 ٹکڑے ہوئے، زبان کے 8 ٹکڑے ہوئے.
کٹ کٹ کر زبان بھی گرنے لگی. جب زبان کٹ کٹ کر گرنے لگی، ہمیشہ جب آپ بیمار تھے، بستر پر تھے، کوئی چیز نہیں تھی، پھر بھی آپ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. یہی کہتے تھے مالک تو جس حال میں رکھے، نہ وصال اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. آپ ہمیشہ صبر کرتے، لیکن زبان جب کٹ کٹ کر گرنے لگی اور زبان لڑکھڑانے لگی، شکر ادا نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. عرض کی اللہ تیری طرف سے جتنی مصیبتیں آئی میں نے سب کچھ صبر کیا، مالک تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے. اتنا جملہ اللہ کو پسند آ گیا. کون سی بات اللہ کو کب پسند آ جائے ہمیں معلوم نہیں ہے، کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. حضرت ایوب نے کہا اللہ جتنی مصیبتیں آئی میں نے صبر کیا، لیکن تو ارحم الراحمین ہے، سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ جملہ اللہ کو پسند آیا. جب اللہ کو پسند آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایوب ارکض برجلک، ارکض برجلک. یہ 23ویں پارے کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے ایوب کو حکم دیا ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو. جیسے حضرت ایوب نے زمین پر پاؤں مارا، پانی کا چشمہ نکلا. جیسے پانی کا چشمہ نکلا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایوب اب اسی پانی سے غسل کرو. حضرت ایوب علیہ السلام اس پانی سے غسل کرتے ہیں. غسل کا کرنا تھا کہ غسل کرتے ہی جسم کی جتنی بیماری تھی سب ختم ہو گئی. معلوم ہوا مصیبت بھی اللہ دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے. یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، چشمہ نکلا، آپ نے غسل کیا، ساری بیماری جو تھی جسم پر ختم ہو گئی. آپ 40 قدم آگے بڑھے. 40 قدم چلنے کے بعد اللہ کا پھر حکم آیا ایوب پھر زمین پہ ٹھوکر مارو. پھر زمین پر ٹھوکر ماری، پھر پانی کا چشمہ نکلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایوب اب یہ پانی پیو. پانی کا پینا تھا. قرآن کے الفاظ ہے جیسے حضرت ایوب نے وہ پانی پیا وَآتَيْنَاهُ مِثْلَهُ مَعَهُ مِنْهُمْ. رب فرماتا جیسے ہی پانی پیا ایوب نے تو جسم کے اندر جتنی بیماری تھی وہ بیماری بھی ختم ہو گئی. جسم پورا اچھا ہو گیا، اندر کی بیماری بھی ختم، باہر کی بیماری بھی ختم. اب رب فرماتا وَآتَيْنَاهُ مِثْلَهُ مَعَهُمْ. پھر جب حضرت ایوب اچھے ہو گئے، شفا مل گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا. کیسا کرم فرمایا؟ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اچھے ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب کو ان کی ساری اولاد کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا. ساری اولاد زندہ ہو گئی. اور مال مثلہ معہ، جتنا مال اللہ نے پہلے دیا تھا اس سے زیادہ مال بھی عطا فرما دیا. اولاد بھی زندہ، مال بھی واپس. پہلے جیسا ماحول تھا ویسا ماحول ہو گیا. یہاں تک کہ کچھ تاریخی کتابوں میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت بی بی رحمت جو اس وقت بوڑھی ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا حضرت ایوب کو اور حضرت بی بی رحمت کو دوبارہ جوانی بھی عطا فرما دی. یہ سارا کرم فرمایا. سب کچھ معاملہ صحیح ہو گیا. کس چیز کی بنیاد پر؟ صبر کی بنیاد پر. یہ سب کچھ اچھا ہو جانے کے بعد یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام جب اچھے ہو گئے، پانی کے چشمے سے جب اچھے ہو گئے، اللہ چاہتا کسی اور چیز سے بھی شفا دے سکتا تھا، کسی اور چیز سے شفا دے سکتا تھا، لیکن اللہ یہاں بندے کو بتانا چاہتا تھا کہ تم جس بندے کو کمزور سمجھ رہے تھے میں نے اسی ایوب کی قدم کی ٹھوکر سے پانی کا چشمہ نکالا تھا، اور اسی پانی کے چشمے سے ہم نے ایوب کو شفا دی تھی. مقصد کیا تھا؟ اسباب تو یہ بنتے ہیں، کرم اللہ کا ہوتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. اب شفا مل جانے کے بعد بس آخری بات، جب آپ اچھے ہو گئے، حضرت ایوب نے قسم کھائی تھی اے بی بی رحمت میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی اگر میں اچھا ہو گیا تو 100 کوڑے ماروں گا. جو شیطان کی بات پر تو آ گئی ہے، 100 کوڑے ماروں گا. حضرت ایوب جب کوڑا لے کر بیٹھے حضرت بی بی رحمت کو مارنے کے لیے، اللہ بندوں پر جب کبھی کرم فرماتا ہے تو تخفیف بھی فرماتا ہے، کمی بھی فرماتا ہے. اللہ کیسے اسباب بناتا ہے؟ حضرت ایوب کوڑا لے کر بیٹھے ہیں اور بیوی سے کہا بیوی سامنے بیٹھ جا، میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. بیوی بھی نیک باز تھی، پاک دامن تھی، بیٹھ گئی. جب جیسے حضرت بی بی رحمت بیٹھ گئی، اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور ارشاد فرمایا جبریل جاؤ ایوب کے پاس اور جا کر کہو تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْزًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. اے جبریل جاؤ ایوب کے پاس اور ایوب سے جا کر کہو کہ ایک جھاڑو لے لے اور اسی جھاڑو میں 100 کالیاں لے لیں. 100 کالیاں لینے کے بعد ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دے، تمہاری قسم کو ہم پورا کر دیں گے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تھا.
انہوں نے اس صبر پر، اتنی مصیبتوں پر اتنا صبر کیا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے انا وجدنا ہو صابرا، اے ایوب ہم نے تمہیں صبر پایا ہے، صابر پایا ہے، شکر ادا کرنے والا پایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو صابر پایا، اتنا کرم فرمایا، ساری چیزیں جو ختم ہو گئی تھی اللہ نے واپس عطا فرما دی۔ اگر آج بھی ہم اپنی مصیبتوں پر صبر کر لیں، وہ اللہ خالق کائنات ہے، مسبب الاسباب ہے۔ اللہ غیب سے ایسے اسباب بنائے گا کہ ہمارا دماغ جہاں نہیں پہنچ سکتا اللہ وہاں سے ہمیں روزی عطا فرمائے گا۔ فقط بات اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، صبر کریں، جتنی بھی مصیبت آئے یہ سوچیں مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، نعمت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، سنت ادا کریں۔